جب یزید کی فوج نے کربلا میں اہل بیت کی کٹی ہوئی سر مبارک اور اہل بیت کی بہن بیٹیوں کو قید کر کے شام کی طرف لے جا رہے تھے، تب راستے میں سورج ڈھل گئی اور ان لوگوں کو رات میں رہنے کے لیے ایک عیسائی کا عبادت گاہ گرجا گھر ملا۔ اس گرجا گھر میں ایک ضعیف العمر راہب رہتا تھا جو بہت ہی پرہیزگار، متقی اور حق کی متلاشی تھا۔ اس راہب کو جب یہ پتہ چلا کہ قافلے والوں نے اپنے پیغمبر کے نواسے اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر کے ان کے سر مبارک کو لے کر یزید کے پاس جا رہے ہیں، تو اس یزید کے فوج سے کہا کہ آج رات اگر یہاں رہنا چاہتے ہو تو ایک رات کے لیے اس سر کو مجھے دے دو، اور اس کے بدلے میں چاہے جتنا سونا لینا چاہتے ہو لے لو، جتنا پیسہ لینا چاہتے ہو لے لو، لیکن ایک رات کے لیے اس سر مبارک کو مجھے دے دو۔ یزید کا فوج کا سردار ایک لالچی شخص تھا، اس لیے اس نے راہب کی بات مان لیا اور امام حسین علیہ السلام کی سر مبارک اس راہب کے حوالے کر دیا۔ راہب نے امام حسین علیہ السلام کی سر مبارک کو لے کر اپنے گھر میں چلے گئے۔ راہب نے نیزے سے سر مبارک کو اتارا اور اس کو خوشبودار پانی سے دھویا، اسے صاف کیا اور خوشبو لگایا اور احترام کے ساتھ غلاف میں رکھا، اور اس کے پاس بیٹھ کر رات بھر امام حسین علیہ السلام کی نورانی چہرے کو زیارت کرتا رہا۔ راہب نے سر اقدس کو مخاطب کر کے کہا، آپ کو خدا کی قسم، آپ میرے ساتھ بات کیجئے۔ راہب کی یہ بات سن کر سر اقدس سے یہ آواز آئی، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ راہب نے کہا، آپ کون ہیں؟ سر اقدس سے یہ آواز آئی، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمۃ الزہرا کا لخت ذکر ہوں۔ وہ راہب بیان کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی سر مبارک سے نوری شعاعیں اٹھ کر عرش معلی تک جا رہی تھی، اور نور کی شعاعیں سر مبارک کو طواف کر رہا تھا۔ وہ راہب کہتے ہیں کہ جب میں نے ایک کیفیت دیکھی تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر ساری رات آنسو بہاتا رہا۔ دوستو، امام حسین علیہ السلام کی سر مبارک کی احترام سے اس راہب کو یہ تحفہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو ایمان کی نور سے منور کر دیا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا، اور دوسری طرف اہل بیت کا دشمن اہل بیت سے بے ادبی کر کے جہنمی بن گیا۔